السلام علیکم میم، کیسے ہیں آپ میم؟ میں تھوڑا سا بزی تھی، وہ اس لیے وہ آپ کو نا میں کر نہیں سکی وہ جو ریویو دینا تھا، تو اب وہ اس وائس میسیج میں ریویو دینے لگی ہوں میڈیٹیشن کے کورس کا۔ اچھا، اس ٹیلیپیتھی میں نے یہ سیکھا کہ میرے اندر کے جو بھی فلاس تھے وہ کافی حد تک ختم ہوئے۔ میں نے اپنے آپ کو انہانس کیا، اور میں نے نا اس میں اپنے آپ کو بہت زیادہ لائٹ ویٹ فیل کیا، اور بہت ساری چیزیں میں نے اس میں سے سیکھیں، جیسے وہ میری زندگی میں شامل تھیں لیکن مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا، اور ان چیزوں کا جب مجھے پتہ چلا تو مجھے ان چیزوں پہ بھی یقین ہونا شروع ہوا، اور اپنے آپ پہ بھی یقین ہونا شروع ہوا کہ ہم لوگ اگر چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ہاں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے بھی ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان خود کرتا ہے۔ اب نیگیٹیوٹی یا نیگیٹو انوائرمنٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارے ارد گرد ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کے ارد گرد تو 24 گھنٹے ہوتا ہے، تو اس کے اندر ہم لوگوں نے سروائیو کیسے کرنا ہے اور خود کو ریلیکس کیسے رکھنا ہے، ان چیزوں کو میں نے میڈیٹیشن کے تھرو سیکھا، اور میں نے اس سے بہت زیادہ پازیٹیو رزلٹس لیے ہیں، اور الحمدللہ میرا یہ کورس بہت اچھا گیا، اور مجھے اس میں بہت زیادہ مزہ آیا۔ ان چیزوں کو میں نے انجوائے کیا اور اپنے اندر پازیٹیوٹی کو انگلف کیا۔ اس ٹیلیپیتھی کے کورس میں سب سے زیادہ مجھے فائدہ جو ہوا وہ انر چائلڈ میڈیٹیشن سے ہوا، اور اس کے بعد پھر اگریسو سے، اور ہارٹ میڈیٹیشن تھی اس سے، اور 5 سینسز والی میڈیٹیشن تھی ان سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ اب ہم لوگوں کو جو فیملی ہے یا سوسائٹی ہے یا ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے نا پاکستان کا، اس میں یہی چیز سکھائی جاتی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو مار دینا، اسپیشلی لڑکیوں کو یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ انہوں نے جب بھی کسی فیملی میں جسٹ ہونا ہوتا ہے یا جانا ہوتا ہے نا، تو اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی جگہ پہ بندے کو مارنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، لیکن اتنا نہیں کہ آپ سارا کچھ برداشت کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، تو وہ جو آپ کا اندر کا ایک بچہ ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں مر جاتا ہے، کہیں نہ کہیں مایوس ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے ارد گرد بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ہوتی ہے۔ تو جب اتنی زیادہ نیگیٹیوٹی ہوتی ہے تو ہمیں پازیٹیوٹی کہیں سے نہیں ملتی، جب پازیٹیوٹی نہیں ملتی تو ہم لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں، ہوپ لیس ہو جاتے ہیں، اور نا امید ہو جاتے ہیں، پھر ڈپریشن، انزائٹی، اسٹریس، یہ سارے سمٹمس ہمارے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم کہیں نہ کہیں بہت زیادہ اس سے اگریسو ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک دن اور ہمیں کہیں کتھارسس کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ملتا، کوئی جگہ نہیں ملتی، تو ایک دن ہم لوگ وہ سارا کچھ برداشت کرتے کرتے پھٹ جاتے ہیں نا۔ تو یہ انر چائلڈ جو تھی، اس سے میں نے یہ سیکھا کہ اپنے اندر کے بچے کو میں نے کبھی نہیں مارنا، اپنی جو چھوٹی چھوٹی خواہشیں تھیں جو میں نے بچپن سے لے کے اب تک دبائی ہوئی تھیں، 26 سال میری ایج ہو گئی، 26 سال ایج تک جو بھی میں نے دبائی ہوئی تھی نا، ان کو اب میں نے نہیں دبانا، اپنے اندر کے بچے کو میں نے خوش رکھنا ہے۔ ہاں، جتنا میرے پاس ہے اس حساب سے میں اپنے آپ کو خوش رکھوں، اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو، جیسے موسم اچھا ہے تو آئس کریم لے لی، یا موسم اچھا ہے تو ویسے ہی انجوائے کر لیا اس کو بیٹھ کے، بارش ہو رہی ہے تو اس کو میں نے انجوائے کر لی، یہ ساری چیزیں میں نے اپنے آپ میں کہیں نہ کہیں ختم کر دی تھی، کہیں نہ کہیں میں نے مار دی تھی، اپنے چھوٹے چھوٹے شوق، چھوٹی چھوٹی باتیں میں نے مار دی تھی، مطلب یہ اپنی فیملی کی وجہ سے، اپنے پیرنٹس کی وجہ سے، اور پھر اپنے سبلنگس کی وجہ سے، کیونکہ بہت زیادہ میری فیملی میں بہت زیادہ نیگیٹیوٹی تھی، اور بہت زیادہ جو ہے کیا کہا جائے اس کو، کہ یہ نا مطلب لڑائی جھگڑا وغیرہ بہت زیادہ تھا، تو میں نے انر چائلڈ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سیٹ کی، اپنے اندر کے بچے کو میں نے سیٹ کیا، پھر جو اگریسو جو میرے اندر کا غصہ تھا جس کو میں نے دبایا ہوا تھا، وہ میں نے کتھارسس کیا، کیونکہ میں 3 سال ڈپریشن میں رہی ہوں، اور ڈپریشن کے بعد جب میں باہر آئی ہوں تو مجھے کتھارسس کا موقع ملا، میں نے ان ساری چیزوں کو وہ کیا، کتھارسس کیا، اس کے بعد پھر جو میڈیٹیشن تھی ہارٹ والی اس کو میں نے کیا، اور اس میں نے یہ سیکھا کہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کو یہ جو ہے معاف کر دینا چاہیے۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ
اللہ پاک نے کہا ہے کہ جس کو معاف نہیں کر سکتے اس کو بھول جاؤ، جس کو بھول نہیں سکتے اس کو معاف کر دو. تو یہ اسٹیپ زندگی کا سب سے میں کہتی ہوں اہم اسٹیپ ہے کہ جب آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بھلانی پڑتی ہیں اور بہت ساری چیزوں کو معاف کرنا پڑتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی. لیکن اس اسٹیپ کو اگر آپ سیکھ جاتے ہیں نا تو آپ زندگی میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ اپنا غصہ پال سکتے ہیں، آپ بہت سارا کچھ حاصل کر سکتے ہیں. اور اس اسٹیپ کو سیکھنے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ایسے ہی نہیں آ جاتا. اور میں نے یہ بہت مشکل سے سیکھا. میرا ڈپریشن کا فیز اس طرح کا تھا، میں ہنسنا تک بھول گئی تھی. اور مجھے جو میرے ڈاکٹرز ہیں نا انہوں نے مرر پریکٹس کروائی تھی، ہنسنے کی مرر پریکٹس کروائی تھی. میں بولنا تک بھول گئی تھی، کر کے میں بولتی تھی، ہکلاتی تھی. اور اس کے بعد مجھے میرے ڈاکٹرس نے بولنا سکھایا. میں کسی کو دیکھتی رہتی تو اسٹرینجرس کی طرح دیکھتی رہتی تھی اور شیئرنگ بہت زیادہ کرتی تھی کہ میں بس دیکھ رہی ہوں تو بس دیکھتی رہتی تھی وداؤٹ بلنک. تو بعد میں نے یہ ساری چیزیں میڈیٹیشن کے تھرو سیکھی، میڈیسن کے تھرو سیکھی، میرا ٹریٹمنٹ ہوتا رہا. اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا میں نے ان چیزوں کے تھرو یہ سیکھا، بہت کچھ اپنی زندگی میں سیکھا. اور یہ جو میرے 3-4 سال تھے بہت برے تھے. اس سے پہلے بھی میری لائف بچپن سے لے کے اب تک کی جو تھی وہ اچھی نہیں تھی، بالکل بھی نہیں اچھی تھی. تو اب جا کے جو ہے وہ آہستہ 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 میں نے خود کو سیٹ کیا. میں نے بہت ساری چیزوں کو سمجھا کہ جو دے دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا. مطلب زندگی میں ہر چیز آپ کے مطابق نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن کچھ چیزوں کو آپ اپنے مطابق خود کرتے ہو اور ان کو آپ اپنے مطابق اسی طرح سے کرتے ہو، کہیں بھلا کے، کہیں ایڈجسٹمنٹ کر کے، کہیں آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ بس یہ چیز میری برداشت کے باہر ہے اب اور نہیں. ضروری نہیں ہے میرے جیسے بہت سارے لوگ ہوں گے اس دنیا میں جو بہت سارا کچھ اپنے اندر دبا کے رکھ رہے ہوں گے، ایکسپریس نہیں کر رہے ہوں گے، کتھارسس نہیں کر رہے ہوں گے. اور وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کا لازمی اور ملزم بات ہے کہ وہ شکار ہوں گے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اس طرح سے ہرگز نہ کریں. اسپیشلی یہ جو میرڈ خواتین ہوتی ہیں ان میں یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ آپ لوگ اپنے آپ پر فوکس کریں. اور سسرال میں یا ادھر ادھر جو بھی پیرنٹس کی طرف یا سسرال میں جہاں کہیں بھی نیگیٹیوٹی ہے نا اس کو اتنا زیادہ اپنے اوپر نہ لیں. پازیٹیو سوچیں، پازیٹیو رہیں، پازیٹیو کریں. ہاں اتنی نیگیٹیو انوائرمنٹ میں نا پازیٹیو رہنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. لیکن اللہ پاک کا جب ساتھ ہوتا ہے نا تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پازیٹیوٹی نکل آتی ہے. اس سارے سفر میں مجھے اللہ پاک نے اپنا ساتھی بنائے رکھا. کہیں نہ کہیں سے مجھے کوئی نہ کوئی چیز ملتی رہی جو مجھے اللہ پاک کا خلو دیتی رہی، قرآن پاک سے میں جڑی رہی. کہیں نہ کہیں کبھی ترجمہ پڑھ لیتی، کبھی کوئی آیت میرے سامنے آ جاتی، کبھی نماز پڑھ لیتی، کبھی کوئی ایسا انسان میرے سامنے آ جاتا یا میری زندگی میں آ جاتا جو مجھے پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتا ہے. اتنے نیگیٹیو انوائرمنٹ میں بھی مجھے ہر طرف سے توڑا گیا، ہر طرف سے مطلب ہر طرف سے توڑ کے نا مطلب جو بھی میرا راستہ ہوتا تھا نا اس راستے کو بند کیا جاتا تھا. جیسے ہاتھ پاؤں توڑ کے بٹھا کے بند کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. لیکن اس میں بھی میں نے بہت زیادہ جو ہے مایوسی کے ساتھ اس سفر کو میں نے گزارا ہے. لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب میرے پیرنٹس نے میرا ساتھ دیا. ہاں ان کی بھی کچھ باتیں مان کے یہ تھا، کچھ کنڈیشنز تھیں، کچھ شرطیں رکھی گئی، ان شرطوں پہ جا کے کہیں پھر جا کے میرے ماں باپ بھی میرے ہوئے. ادروائز میرے پیرنٹس بھی میرے نہیں اور میرے سبلنگس تو ابھی تک میرے نہیں ہیں نا. تو خیر اللہ پاک ان سب حالات کا مقابلہ کرنے کی ہر ایک کو توفیق دے. اور میں پھر سے یہی کہوں گی کہ آپ سب لوگ جو ہے نا کتھارسس کرتے رہیں، میڈیٹیشن کرتے رہیں، اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، بہت ہی زیادہ.